اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی جماعت نہم، دہم، 11ویں اور 12ویں جماعت کی کتابوں کے عملی گرامر، اردو گرامر کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں جماعت نہم خیبر پختونخوا بورڈ اردو صفحہ نمبر 3 کے بارے میں ہم پڑھیں گے، گرامر سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ حرف بیان استعمال ہوا ہے کہ غیر ملکی، غیر سابقہ استعمال ہوا ہے، غیر جاندار، غیر جانبدار، ٹھیک ہے، غیر معروف۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہاں پہ سابقہ استعمال ہوا ہے۔ ملکی، ملک سے ملکی، یہ کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے کہ غیر ملکی، غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اس میں کیا ہے؟ مرکب امتزاجی ہے۔ دو یا دو سے زائد اسموں سے بننے والا مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ اتنی تعویل کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اس کا متضاد جو ہے وہ مختصر ہے۔ مدت وقت کو کہتے ہیں۔ تو مدت جو ہے، اگر ہم اس کو مذکر مؤنث کے طور پر دیکھ لیں تو اس کے آخر میں تا آتی ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ وہ اسماء، وہ غیر حقیقی اسماء، یہ کلمات جن کے آخر میں تے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جزوی قاعدہ ہے، کیونکہ درخت بھی اسی قاعدے سے بنا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مذکر ہے۔ تک، نے سے پر تک، اس کو ہم حرف جر کہتے ہیں، اور حرف جر اور مجرور سے مل کر بننے والا مرکب جاری کہلاتا ہے۔ حیدرآباد جو ہے اسم معرفہ ہے اور ظرف مکان بھی ہے۔ مکے سے جمے رہے یعنی ڈٹے رہے۔ ان کے پیش رو، ان کے کا کی کیا ہے؟ حروف اضافت ہے، اور کیا ہے؟ ضمیر اضافت کا استعمال ہوا ہے۔ پیش رو یعنی جانشین۔ محسن الملک مرکب امتزاجی، یہ جو ہے اس کو انگریزی میں کاما کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ وقار الملک مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم عصر، ہم عمر، ٹھیک ہے، ہم جماعت سابقہ کا استعمال ہوا ہے، ہم عمر، ہم جماعت، ہم زلف، ہم رکاب کہ ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولوی عبدالمجید دریابادی کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی استعمال ہوا ہے۔ اور خبر نہیں جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف نفی استعمال ہوا ہے۔ کون ضمیر استفہام۔ اس ریاست کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی میں پھر کیا ہے؟ یہ تے والے قانون ہے کہ جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ میں حرف جر اپنے ضمیر اضافت، قدم نہیں حرف نفی، جمع سکی یعنی جگہ نہ بنانا، وقت نہ گزارنا، قیام نہ کر سکنا، اور کتنے ہی بڑے کا متضاد کیا ہے؟ چھوٹے۔ آدمی کی جمع سالم، آدمیوں کو خارج البلد کیا، کو علامت مفعول ہے۔ خارج البلد یعنی شہر سے نکال دینا۔ کیا بلد کے کیا؟ مولوی صاحب تھے، مگر حرف استثناء، مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ تا تیتی کیا ہے؟ حرف فعل ناقص ہیں اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ حرف بیان مولوی صاحب نے علامت فاعل ہے، نے اپنی مدافعت دفاع میں وہی ہتھیار
اسلحہ طور طریقے چال ترکیب استعمال کیا جو ملک سے ملکی صفت نسبتی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے فاعل کی ضمیر ہے جمع غائب فاعل کی ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نے اپنے غیر اوپر پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ سابقہ غیر معمولی ذہانت یعنی بہت زیادہ ذہین ہونا سے حیدرآباد کے تمام مرکب کیا ہے؟ عددی ہے، اور اس کو ہم معین کہتے ہیں، عدد نہیں مقداری۔ بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں، لوگ کی جمع لوگو جمع سالم کو اس میں کیا ہے؟ فاعل کی مفعول کی علامت ہے، اس میں مفعول کی علامت اپنی ضمیر اضافت مٹھی میں کر لیا تھا۔ اور وزیر اعظم بڑا وزیر صفت مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ حیدری کی تو ناک کے بال بن گئے تھے، ناک کا بال بن جانا محاورہ ہے، یعنی بمعنی الفاظ یا کلمات کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنی کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پیارا ہونا، مگر مولوی صاحب حرف استثناء، مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ، ضمیر اضافت بچاؤ ہی، اور یہ کیا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہے، بچاؤ تقاوت، یہ کیا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہے، نہیں کرتے رہے۔ انہوں نے ضمیر کیا ہے؟ غائب کی ضمیر ہے فاعل کی جمع غائب فاعل کی ضمیر ریاست مؤنث غیر حقیقی کے بڑے بڑے کام بھی کیے، بڑے چھوٹے۔ انجمن ترقی اردو، یعنی انجمن کس کو کہتے ہیں؟ اس ادارے کو کہتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، کو اتنا فروغ پھیلاؤ ترقی دیا کہ انجمن سارے ہندوستان میں مرکب کیا ہے؟ صفت مقداری ہے اور مقدار معین ہے۔ ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ کی حرف اضافت عثمانیہ، عثمان سے عثمانیہ صفت نسبتی یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اردو تمام زبانیں، قاعدہ ہے مذکر مؤنث غیر حقیقی مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے کہ تمام زبانیں جو ہیں کیا ہے؟ زبانیں وہ مؤنث بولی جاتی ہیں۔ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ، ترجمہ کی جگہ کی مرکب اضافی قائم کیا، جس میں اعلیٰ جس کا متضاد کیا ہے؟ ادنا۔ قبلیت کے متراجم اس میں فاعل کا سیاق ترجمہ کرنے والے جمع کیے۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم، علم کی جمع مکسر علوم و فنون، علم و فنون مرکب عطفی ہے، فن کی جمع سالم فنون، کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم کا ذریعہ مرکب اضافی بن سکتا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر حقیقی مؤنث ہے، اور اس کو ہم سماعی کہتے ہیں۔ یہ زبان سے اس طرح سنا گیا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ دارالترجمہ کا پہلے نہ کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ کیا ہے؟ اس کو مرکب عددی کہتے ہیں، مرکب ترتیبی کہتے ہیں، عددی ترتیبی کہتے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کو عددی ترتیبی کہتے ہیں۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے، جب ان کی دوسری، یہ بھی کیا ہے؟ عددی ترتیبی ہے، جب ان کا اضافت کے ضمیر استعمال ہوئے۔ مصروفیت کی جمع مصروفیات جمع سالم ہے۔ بڑی تو منشی ذکاء اللہ مرکب امتزاجی دو یا دو سے زیادہ اسموں سے بننے والا مرکب امتزاجی کہتا ہے کہ صاحبزادے کہتے ہیں بیٹے کو، اور اس کا مؤنث جو ہے یہ حقیقی مذکر مؤنث ہے، اس کا مؤنث جو ہے وہ صاحبزادی ہے۔ مولوی عنایت اللہ کو مفعول کی علامت یا علامت مفعول، مولوی صاحب نے علامت فاعل اپنا اضافت کی ضمیر جانشین مقرر کیا، جانشین یعنی وارث، گدنشین۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی حرف اس میں اشارہ، اب بھی علی گڑھ کے ابتدا سے ابتدائی صفت نسبتی گریجویٹ تھے،
مولوی صاحب کی طرح انہوں نے کی طرح کیا ہے تشبیہ ہے حرف تشبیہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے ضمیر استعمال ہوا ہے جمع غائب کی ضمیر نے کیا ہے فاعل کی علامت ہے تو یہ جمع غائب فاعل کی ضمیر استعمال ہوا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ اپنی پسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے لازمی کمنٹس کریں، شیئر کریں، لائک بھی کرتے جائیں، ہمیں سپورٹ کریں اور ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔